کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا۔ گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے، آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر۔ پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی۔ ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں، لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے۔ تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے، یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے۔ پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے۔ اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، اور اب تو پاکستان
آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا. اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی, یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں. یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں. یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا, پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے. اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں, ہمیں اپنا حق دیا جائے, اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر, تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے, اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. عمران جو ایک اپنے لیے نیریٹو, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس بیانیے کی بنیاد ایک خط ہے. بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کی گئی ہے اور مجھے دھمکی دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس خط میں اور اس دھمکی میں کتنی سچائی ہے. اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے. اس سیکیورٹی کانفرنس میں ایک دن اس وقت کے وزیر اعظم آتے ہیں, ان کی تقریر بھی ہم سنتے ہیں, اور اس کے اگلے دن اسی سیکیورٹی کانفرنس میں ہمارے آرم فورسز کے سربراہ آتے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں, اور وہ بات بھی پوری قوم نے سنی. سب سے تو پہلے یہ طے ہونا ہے کہ آیا ان کے خلاف سازش کی گئی یا نہیں کی گئی, اور اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے. دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے کا بیانیہ کہ نیا پاکستان دو نہیں ایک پاکستان, مدینہ کی ریاست, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ بیانیہ تو پٹ چکا. اس بیانیے کے ساتھ تو یہ دوبارہ الیکشن میں نہیں جا سکتے تھے, لہذا اب یہ نئے بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خدا کا خوف کریں, اپنی سیاست کے لیے ایسا بیانیہ نہ ڈھونڈے جس سے پاکستان تنہائی کا سامنا کرے, جس سے پاکستان کی مشکلات مزید بڑھیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس وقت اپنی سیاست کے لیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی, یہ ابھی طے ہونا ہے. لیکن اس سازش کو اور اس دھمکی کو اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عمران خان اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے. میں یہ مطالبہ کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا, کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا, ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ اور اپنا ان کا جو بھی سوچ ہوگی, لیکن میرے خیال سے شاید پچھلا 1 مہینے ہم نے پوری توجہ دی ان ہاؤس چینج اور معاملات پر, اور شاید عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے, ایک غلط, ایک جھوٹا بیانیہ,
میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں، لیکن میرے خیال سے اب سیاست کی میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے۔ خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو۔ مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو پھانسی سے ایک دن پہلے اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو ایک دن پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو ہم پھانسی سے بچ گئے۔ تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی، اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا، انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی، وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز۔